الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء، بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس مسجد کا نام ہے مسجد الفلاح. فلاح کے معنی کامیابی. لیکن صرف کامیابی ترجمہ کرنے سے فلاح کا مضمون لفظ کامیابی کے اندر پوری طرح سماتا نہیں. فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، ہر قسم کی راحت اور سکون ہو. اور یہ دنیا میں میسر نہیں آ سکتا. اس بنا پر کہ انسان کو دنیا میں خوشیوں کے ساتھ غم بھی لگے ہوئے ہیں. خدا دیتا ہے جن کو عیش ان کو غم بھی ہوتے ہیں. بڑی خوش عیشی کی زندگی گزر رہی ہے لیکن قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. یہ کھٹکا ہے. مان لیا کہ بادشاہ کو ایسی زندگی ملی ہے کہ جس میں کسی قسم کا کرب اور درد اور پریشانی اور حیرانی نہیں. تو اس کو سب سے بڑا کھٹکا موت کا لگا ہوا ہے. حدیث شریف میں موت کو حازم اللذات کہا ہے، سب لذتوں کو ہضم کر جانے والی. جیسے ہم لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد کوئی ڈرنک لیتے ہیں جو حازم اللذات ہوتا ہے.
تاکہ جو کھایا ہے وہ ہضم ہو جائے۔ آج کل کھاتے ہی اتنا ہے کہ اوپر سے ہضم کرنے کی محنت کرنی پڑے۔ صحابہ اتنا کھاتے تھے کہ ضرورت کے مطابق کھایا، پیٹ خالی ہے اور کھانا بند کر دیا۔ اس لیے ان کے یہاں آگے پیچھے کوئی ڈرنکس کا انتظام نہیں۔ کھانے کا ایسا دیوانہ شوق ہے کہ کوئی کاروبار آپ کر لو، کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن چائے کی ریکڑی لے کے کھڑے ہو جاؤ، کامیابی کا یقین ہے۔ کچرا پیٹی کے پاس اگر کوئی کھڑا ہے لالی لے کر آملیٹ بنانے کے لیے تو کار والا بھی کھڑا ہو کے کھاتا ہے۔ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا تھا، ریاضتوں کا تھا، مجاہدوں کا تھا، قربانیوں کا تھا۔ کھانا برائے نام، ذرا کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے کھاتے تھے۔ تو فلاح کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ ورنہ ہر آدمی نے اپنے ذہن کے اندر کامیابی کا ایک نقشہ سوچا ہے کہ اگر یہ گول میں نے اچیو کر لیا تو میں کامیاب ہوں، میں نے یہ کر لیا تو میں کامیاب ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ سب میں کامیابی نہیں ہے، میں جو کہوں وہ کامیاب۔ جس کو اللہ فرمائے کہ یہ کامیاب ہے تو وہ کامیاب۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم میں پورا قرآن کریم وعظ ہے، ایک دو آیتوں کا مسئلہ نہیں ہے، پورا قرآن کریم موعظت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، پہلے مکے والوں کو خطاب، پھر قرآن کریم صرف ہماری کتاب نہیں پورے عالم کی کتاب ہے۔ وسیم رضوی نے قرآن بدلنے کی بات کی تو اللہ نے اس کو ہی بدل ڈالا۔ جاؤ تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے۔ دین کے عشاق اور متوالے اتنے ہیں کہ ایسے ہزاروں رضوی بکواس کریں قرآن کے اوپر حرف نیت۔ فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت نامہ آیا ہے۔ ہدایت کی باتیں آئی، قرآن کریم رحمت بن کر آیا، مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا سامان آیا۔ فرمایا مال ملے تو خوشی کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں شکر ادا کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، لیکن قرآن کے ملنے پر خوشیاں منانے کا اعلان فرمائے۔ جب آخرت کی کامیابی ملے گی تو دنیا کی کامیابی راستے میں آتی ہے۔ جیسے آپ کو بمبئی جانا ہے تو احمد آباد راستے میں آ ہی جائے گا، اور آپ کا ڈیسٹینیشن بمبئی ہے۔ جب بمبئی آئے گا احمد آباد کا آنا ضروری ہے۔ جب جنت ملنے والی ہے، دنیا میں نعمتوں کا اور آرام کا ملنا ضروری ہے۔
کتنی پیاری بات، قرآن کی بات میں جامعیت، حشو و زوائد نہیں ہوتے، ٹو دی پوائنٹ قرآن کریم بات کرتا ہے. اسی وجہ سے اتنی طاقتور کتاب ہے کہ قیامت تک اس کی چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو راستے سے ہٹا دے گی. فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم سے بچا دیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، پس حقیقت میں وہ فلاح والا ہے، وہ کامیاب ہے. معلوم ہوا ہر ایمان والے کی منزل جنت. اور اللہ تعالیٰ نے کلمے میں یہ عجیب و غریب تاثیر رکھی ہے کہ گناہوں کی سزا ملنے کے بعد بھی یہ کلمہ جو ہے وہ انسان کو جنت میں لے جائے. یہ خوبی اللہ نے اس کلمے میں رکھی، کلمے میں طاقت رکھی. کلمہ پڑھ لیا تو زندگی میں ایک عجیب سی تبدیلی پیدا ہوتی ہے. صحابہ نے کلمہ پڑھا، ان کی زندگی بہترین زندگی بنی، ایسی زندگی جس کی خیریت کی گارنٹی میرے نبی پاک نے دے دی. فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرا زمانہ، میری امت بہترین امت ہے، اس کے بعد آنے والے صحابہ بہترین ہیں، تابعین بہترین ہیں. یہ بہترین باعتبار آخرت ہے، باعتبار دنیا اور آخرت کے کامیاب ہونے والوں کے اعتبار سے ہے. اس اعتبار سے ہے کہ اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کے مضمون کو دل میں بسا لیا، بس اس کا داخلہ جنت میں ہونا امتحان طے ہے. امتحان اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے. اور بیچ میں گناہ ہو گئے، مومن کی شان نہیں ہے گناہ. مومن کی شان ہے عبادت، مومن کی شان ہے طاعت، مومن کی شان ہے فرما برداری. معصیت اور گناہ میں مبتلا ہونا نہیں ہو سکتا، لیکن شیطان چونکہ بیچ میں روڑے اٹکا کر راہ راست سے اچھے چلنے والوں کو ہٹاتا ہے اور گناہ کے راستے پر ڈال دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ ہدایت اللہ سے مانگتے ہی رہنا پڑے گا. کون سے وقت شیطان کا چرخہ چل جائے اور دلالت آ جائے کہہ نہیں سکتے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اے الہ العالمین، ہدایت تو نے عطا فرمائی ہے، جب تو نے دی ہے تو کہیں چھین مت لینا. جو دیتا ہے وہ لیتا بھی. اگر شکریہ ادا کرتے رہے، حق ادا کرتے رہے تو یہ نعمت بچی ہوئی رہے گی، قبر تک جائے گی. اور اس کے لیے ہر دم اعمال، جیسے ہم نے پودا لگایا تو پودے کو چاروں طرف سے باؤنڈری کرنی پڑتی ہے، ورنہ بکریاں ہیں، انسان ہیں، کچل ڈالیں. اور پودے کو بڑا کرنے کے لیے، برابر کرنے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے پانی بھی دیتا رہنا پڑے گا. اعمال صالحہ کا پانی کلمے والے پودے کو دیں گے تو یہ پودا جوان ہوگا. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء.
ایسا پھلے گا پھولے گا کہ اس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں ہوں گی اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہوں گی۔ تو ایمان والے کا جو نقطہ نظر ہے وہ لیمیٹیڈ نہیں ہے، دنیا تک نہیں ہے، وہ دنیا سے آگے جو کل آنے والی ہے اس کو دیکھتا ہے، اور ہر ایمان والے کو اپنے کل کی فکر کرنی ہے، یہ ایمان والا ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب شیروانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے تو دنیا بیچ میں آتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ احمد آباد بیچ میں آتا ہے بمبئی جاتے ہوئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے دیں گے۔ صحابہ کو سب دیا اللہ تعالیٰ نے، دنیا بھی عطا کی، اور آخرت کے مراتب اور مقامات میں بھی نہایت عالی شان مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ کھجور کھا رہے ہیں اور میدان کارزار گرم، ایک کے بعد ایک صحابی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں اور حضور سے خوشخبریاں سن رہے ہیں جنت کی، تو وہ کھجور کھانے والے صاحب کو شوق ہو گیا جنت کا۔ جنت کا شوق ہونا چاہیے، جیسے دنیا میں انسانوں کو کپڑوں کا شوق ہے، گاڑیوں کا شوق ہے، باڑیوں کا شوق ہے، ایمان والے کو جنت کا شوق چاہیے۔ وہ اعمال کرے تو جنت کو سامنے رکھ کر، اور جنت اس لیے کہ جنت اللہ کی رضا کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضوان کی جگہ ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ راضی ہو جائیں اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اللہ کی رضا بہت بڑی چیز۔ چھوٹا سا واقعہ سناؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ دوس کے ایک فرد ہیں، بڑا قبیلہ ہے قبیلہ دوس۔ ہدایت کی تڑپ اٹھتی ہے تو آدمی مجاہدہ کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے۔ جب کسی مقصد کو آدمی جو ہے پانے کی کوشش کرتا ہے تو مقصد کے لیے قربانیاں بھی دیتا ہے آدمی، جانی مالی۔ مجھے یہ مقصد حاصل کرنا ہے تو مجھے قربانی دینی پڑے گی۔ چھوٹی دکان میں آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو پیسے کی بھی قربانی دیتا ہے، وقت کی بھی قربانی دیتا ہے، مال کی بھی قربانی دیتا ہے، سمجھتا ہے تب جا کر کے میں دکان میں کامیاب ہوگا۔ آخرت والی دکان میں کامیابی کے لیے بھی مجاہدہ درکار ہے۔ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو ہمارے راستے والی محنت کرے گا انگلی پکڑ کر ہم چلا دیں گے تمہیں اس راہ پر، اور ہمارا وعدہ ہے نیکوکاروں کو جنت عطا کرنے کا، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور ایک پوائنٹ سمجھ، دنیا میں اگر کسی دوست کے ساتھ اچھی دوستی ہے، آپ رہنے آئے، آپ کے پاس مکان نہیں ہے، وہ چابی دے دے گا، لیکن چند سالوں کے بعد تقاضا کرے گا کہ بھائی پاروں میں وہ گھر پاچھو آپ دے دیں، بھائی وہ گھر دے دینا واپس، بہت سال ہو گئے، کچھ انتظام کرو اپنا۔ لیکن رب کائنات کہتے ہیں میں تم کو جنت میں جو گھر دینے والا ہوں وہ گھر واپس کبھی نہیں لوں۔ اور بھائی دنیا میں دوست سوچتا ہے کہ نہیں دیتا، نہ کہہ دیا، ابھی چابی نہیں دیتا تو کوئی بات نہیں، مرے گا، جنازہ نکلے گا جب تو یہ گھر میرا ہوگا۔ لیکن آخرت ایسی جگہ ہے کہ مرنا بھی نہیں ہے، موت کی بھی وہاں موت آ گئی۔ دنیا میں ہم نے موت کو جو ہے شکل میں نہیں دیکھا، لیکن آخرت میں موت اللہ تعالیٰ بشکل دکھائیں گے، یہ موت ہے، اور لوگ سب کہیں گے جی اللہ یہ موت ہے۔ اللہ فرمائے کہ ذبح کیا جاتا ہے آج سے، جہنمی جہنم میں رہیں گے، جنتی جنت میں رہیں گے، تو جنت والے خوشیوں سے پھولے نہیں سمائیں گے کہ ہائے ہائے اب یہ نعمتیں ہمیشہ کی ہو گئی، دائمی ہو گئی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ بیماریاں آئے گی، نہ پریشانی آئے گی۔
بہشتاں جاس کے آزار نباشد، کسیرا با کسے کار نباشد۔ دنیا میں کسی کا مکان دیکھ کر ذرا دل میں خیال ہوتا ہے کہ ایسا مکان اپنا بھی ہوتا، لیکن جنت میں اونچے اونچے محلات اسکرین کے اوپر دکھائے جائیں گے تو حسد کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ یہ جذبے دنیا میں ہے، آخرت میں جانے سے پہلے ڈیٹیکٹ کر کے نکال دیے جائیں گے اور جنت میں صاف ستھرا دل لے کے جائیں گے۔ اس لیے دنیا سے ہی محنت کرو دل کو صاف کرنے کی، پاک کرنے کی، کینہ نکالو، کپٹ نکالو، بغض اور عداوت بڑائیوں کی باتیں نکالو اور ایک اللہ کی محبت کو دل میں جلاؤ۔ تو پھر فرمایا کامیاب، قد افلح من زکانا، جس نے اپنے دل کو صاف پاک کر لیا وہ کامیاب ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تمنا پیدا ہو گئی کہ مجھے ایمان لانا ہے، تڑپ پیدا ہونا، بھائی احساس بہت بڑی چیز ہے۔ اقبال بیچارے یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ایک نماز جائے تو ہمیں غم ہونا چاہیے، ایک دن تلاوت نہ ہو تو غم ہونا چاہیے، ایک گناہ ہو جائے تو آنکھوں کو برسنا چاہیے، رونا چاہیے، رات کو اٹھنا چاہیے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنا چاہیے یہ کیا ہو گیا مجھ سے۔ یہ ایمان والے کا جذبہ ہے۔ احساس پیدا ہوگا تو ندامت بھی ہوگی گناہوں پر، ایمانیات اور عمل صالحہ کرنے کا جذبہ، شوق بھی پیدا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اس جذبے کے ساتھ کہ اب اس قلب کو بنانا ہے، اس دل کے بگاڑ کو دور کرنا ہے، اس میں جو غیر اللہ بھرا ہوا ہے اس میں اللہ آ جائے۔ دل کو دل بناؤ۔ آج کل ہمارا دل سانپوں کا بیج ہے، اس وجہ سے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا اثر جو ہونا چاہیے ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا۔ ہمارے یہاں حضرت مفتی لاجپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بیانات کم کرتے تھے لیکن کبھی کر لیتے۔ تو ایک دن وعظ فرمایا تو بیان کیا، کہ چند لوگ ایک مفتی صاحب کے پاس آئے اور مسئلہ دریافت کیا کہ ہمارے کنویں میں ایک چوہا گر گیا ہے، پھٹ گیا ہے، مر گیا ہے، کیا کریں؟ حضرت نے جواب دیا کہ کنویں سے پانی نکال لو، کنواں پاک ہو جائے۔ بڑے عقل مند، ذہین، ہوشیار وکلا، ڈاکٹر، انجینئر، لیکن دین کے کوڑے اور دین کے کوڑے۔ ڈاکٹر بھی بنو، انجینئر بھی بنو، لیکن اچھے مسلمان بھی بنو۔ خدمت کا جذبہ بھی اپنے اندر ہونا چاہیے کہ ہم کو خالی پیسہ نہیں بٹورنا ہے، ہم کو دین، ہم کو اللہ کے بندوں کی سیوا بھی کرنی ہے، خدمت بھی کرنی ہے، غریب آیا تو اس کی مدد بھی کرنی ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ صرف اپنا پیٹ نہیں دیکھنا ہے، سامنے والے کی حالت کا بھی خیال کرنا ہے، اس کی جان بچانا یہ پہلا کام ہے۔ مال تو آتا رہے گا، بہت آئے گا مال۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا لیتا ہوں، اس میں بھی نفع ہوتا ہے۔ اللہ نے بہت مال دیا، اتنے گوڈاؤن تھے کہ کتنا مال کون سے گوڈاؤن میں ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ حساب کتاب کیے جاتے تھے، کروڑوں کی زکاتیں نکالی جاتی تھی۔ وہ گئے، انہوں نے پانی نکال دیا، پانی نکالنے کے بعد پھر جو ہے وہ حضرات آئے
حضرت پانی نکال دیا، ہم نے کنواں پاک ہوا کہ نہیں؟ تو کہا بھائی تم عقل مند ہو، لیکن برسبیل تذکرہ میں پوچھ لیتا ہوں کہ آپ نے وہ چوہا جو اندر مرا تھا وہ نکالا کہ نہیں؟ کہا وہ اندر تشریف رکھتا ہے۔ تو بھائی جب یہ کنویں کی وجہ سے پانی ناپاک ہوا، کنواں ناپاک ہوا، تو جب نکالیں گے تو پانی نکالنے سے پہلے وہ ناپاک چیز کو باہر نکالنا چاہیے۔ وہ تو تم نے نکالا نہیں۔ آج ہمارے دلوں میں بغض، عداوت، تکبر، کینہ، مال کی محبت، معلوم نہیں کتنی خرابیاں لے کر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اتنے مرے ہوئے چوہے اس کنویں کے اندر ہے تو اس کا پانی پاک کیسے ہوگا؟ اپنے دلوں کو صاف کیجیے، اللہ والوں سے اپنا تعلق، یہ علماء ہیں آپ کے یہاں، مدرسے چل رہے ہیں، الحمدللہ آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ مزید ان کو علم عطا فرمائے، ہر گھر میں ایک بچہ حافظ ہو جائے، ہر گھر میں عالم ہو جائے۔ میں کتنے گاؤں میں گیا ہوں، پوچھا کتنے حفاظ ہے؟ 300 حفاظ۔ کسی گاؤں میں گیا، میں نے پوچھا کتنے حفاظ ہے؟ فرمایا 400 حفاظ۔ کتنے علماء؟ 250 علماء۔ ہمیں اتنے علماء کی ضرورت ہے، ہمیں اتنے حفاظ کی ضرورت ہے، ہمیں اتنے فضلاء کی ضرورت ہے۔ ہم دین کے محتاج ہیں، ہم علماء کے محتاج ہیں۔ جب دین کے محتاج ہیں تو دین کس کے پاس ہے؟ علماء کے پاس ہے۔ کہاں جانا پڑے گا؟ ان کے پاس جانا پڑے گا، ان سے پوچھنا پڑے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو لے کر نکلے۔ اب جب غلام کو لے کر نکلے تو رات کا اندھیرا، کانٹے بھی لگے پیر میں۔ اس زمانے میں چپلیں اور جوتے جتنے شاندار ہم لوگ پہنتے ہیں اس کا تو تصور بھی نہیں تھا۔ 2 رسیاں، 2 تسمے اور چپڑا، اس کا نام چپل۔ آج تو بھائی نیتا امبانی کے چپلوں کا، جوتوں کا تذکرہ واٹس ایپ پر آتا ہے کہ ان کے جوتے 10 لاکھ کے ہیں۔ 10 لاکھ کے پہن کے بھی جانا تو جہنم میں ہی ہے اگر ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک صاحب نے بہت قیمتی اینک خریدی تھی۔ جوانوں کو شوق ہوتا ہے نا اچھی قیمتی چیزیں استعمال کرنے کا۔ دین کو قیمتی نہیں بنا، دین کو قیمتی بناؤ۔ دین قیمتی بنتا ہے عمل صالحہ کے ذریعے سے، اور عمل نہیں بنتا جب تک اللہ والا بتائے کہ یوں کرو تو عمل بنے گا۔ ورنہ بہت سی غلطیاں اور بہت سی کوتاہیاں ہماری نمازوں میں، ہماری تلاوت میں۔ بچے نے ابھی مدرسے کا بچہ ہے، پڑھا تجوید کے ساتھ بہترین انداز میں پڑھا، اس طرح سے قرآن پڑھنا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ قرآن کا حق ادا ہے، اور قرآن کا حق کب ادا ہوگا؟ جب ہم اپنی اولاد کو مدرسوں میں داخل کریں گے اور وہاں علماء تجوید کے ساتھ پڑھائیں گے۔ علماء اپنا جگر نکال کر رکھ دیتے ہیں، آپ پتھر دیتے ہیں، وہ حضرات تراش کر ہیرا بنا کر آپ کے پاس رکھتے ہیں۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے یہ ہیروں سے کس طرح سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس سے سماج کو کس طرح سے فائدہ پہنچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں نکلے۔ یا لیلۃ من طولها وعنائها الا انها من دار الکفر نجتی۔ ہم گئے تھے کسی جگہ، وہاں بڑے بڑے لوگ جمع تھے، سب جو ہے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اس میں مسلمان بھی بیٹھے تھے، بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کا ہی اجتماع تھا، بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے۔ اور دنیا کے جو غیر مسلم بڑے بڑے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بات ہوتے ہوتے
ایک صاحب نے گاندھی جی کی بات کی، دوسرے نے جواہر لال نہرو کی بات کی مسلمان ہو کر۔ میں نے ان کو شرم دلائی کہ ہمارے پاس آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خوبیوں والی ذات، بہترین اخلاق والی ذات، زندگی کا ہر گوشہ چمکتا ہوا دمکتا ہوا رکھنے والی ذات، جس کے لیے قرآن کریم نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں نے کہا تجھے یہ سب سمجھ میں ہے؟ جس دور پہ نازاتی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل گل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میں نے کہا یاد ہی کرنا تھا تجھے، اور تجھے ذکر ہی کرنا تھا، اور تیرے دل میں کلمہ چمک رہا ہے تو تیری زبان پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنا چاہیے تھا، کیونکہ انگریزوں نے اپنی کتابیں شروع کی ہیں تو سب سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے۔ انگریز لکھ رہا ہے کتاب، کرسچن عیسائی ہے، لیکن نام لکھ رہا ہے تو تاجدار مدینہ کا ذکر کر رہا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے۔ خیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چلے، صبح ہوتے ہوتے پیر زخمی ہیں لیکن دل خوش ہے۔ صحابہ زخمی ہو جاتے تھے، اور ابھی دنیا سے جانے والے ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، کچھ پیغام پہنچانا ہے حضور کو؟ کہا جی پہنچانا ہے، کہنا کہ الحمدللہ زخم سے چور ہو کر جا رہا ہوں، غمگین ہو کر جا رہا ہوں، خوش ہو کر جا رہا ہوں، لیکن کہ رسول اللہ کا غلام بن کے جا رہا ہوں۔ محمد مصطفیٰ کا دامن میرے ہاتھ میں ہے اور میں جا رہا ہوں، میری سانسیں جا رہی ہیں لیکن میں ایمان پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ کہہ دینا میرے نبی کو خوشخبری دے دے کہ تیرے لائے ہوئے دین پر ایسے ہزاروں لوگ قربان ہوں، تب پنپ رہا ہے یہ دین آج۔ لوگ بیچارے بہت ڈرتے ہیں، اس نے یوں کہا تھا اب کیا ہوگا اپنے دین کا، اس نے یوں کہا تھا اپنے دین کا کیا ہوگا، اور یہ ملک میں اپنے کیسے رہیں گے؟ ملک میں ایسے رہیں گے جیسے ہمارے آبا و اجداد رہتے آئے ہیں، جہاں مشرکین مکہ کے بیچ میں صحابہ کیسے رہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں لاکھوں دشمنوں کے بیچ میں کیسے رہے، ایسے ہم بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ نمازوں کے ساتھ رہیں گے، روزوں کے ساتھ رہیں گے، تلاوت کے ساتھ رہیں گے، داڑھی کے ساتھ رہیں گے، کرتوں کے ساتھ رہیں گے، پیجاموں کے ساتھ رہیں گے، اذانوں کے ساتھ رہیں گے، نمازوں کے ساتھ رہیں گے۔ گھبرانے کی کیا بات؟ دیکھو انڈیا میں کتنے مچھر ہیں، مچھروں کی کوئی کمی ہے نہیں، ہر سال کروڑ روپے کی دوا خرچ کرتے ہیں اور چھانٹتے ہیں کہ مچھر مر جائے۔ ابھی مچھر کی ختم ہوئے، ہم کیا ختم ہوں گے؟ بقا تو اللہ کے دین کو ہے، میں نہیں رہوں گا باقی، اور آپ بھی باقی نہیں رہیں گے۔ ہمارے عبد الغفار وورا صاحب چلے گئے، ہمارے دوستوں میں سے، سامنے بیٹھے رہتے تھے، اقبال بھائی وہاں کرسی پر بیٹھے رہتے تھے، وہ چلے گئے دنیا سے اللہ تعالیٰ۔ آج جب میں حاجی اسماعیل صاحب کے مکان میں داخل ہوا تو میری آنکھ نکل گئی، میں نے کہا ہائے مکان بنانے والا چلا گیا، مکان کھڑا ہے۔ یہ دنیا کا حال ہے، یہ دنیا عارضی اور فانی اور ختم ہو جانے والی۔ نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا،
فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. انسان کے ساتھ یہ جاتا ہے. اور کفن بھی کیسا ہے کہ جب بچہ پہلی مرتبہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو جو لباس پہناتے ہیں اس میں پاکٹ نہیں ہوتا، اور جب دنیا سے جائے گا تب بھی ایسا لباس پہنائیں گے کہ اس میں پاکٹ نہیں ہوگا. تو پھر یہ بیچ کی زندگی میں ادھر ادھر سے پاکٹ ہی جمع کرنے کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ آخرت کی بھی فکر کیجیے. یہ نہیں کہا ہے کہ مت کمانا مت کھانا، کھانے کو بھی کہا اور کمانے کو بھی کہا. اور فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی کرنا، اپنی اولاد کو رزق حلال عطا کرنا، اس کے لقمے کھلانا، یہ فرض نمازوں کے بعد کا ایک فریضہ ہے. یہ فریضے پر ہم کو چلنا ہے. ابھی تو وہ واقعہ میں کہہ رہا تھا کہ حضور کہہ رہے ہیں یہ اگر شہید ہوا تو جنت میں، وہ شہید ہوا تو جنت میں، وہ شہید ہوا تو جنت میں. تو انہوں نے کہا کہ حضور میں کھجور کھا رہا ہوں، میں اگر شہید ہوا تو کہاں جاؤں گا؟ فرمایا جنت میں. کہا چھوڑو، کھجوریں نہیں کھانا ہے، کھانے کو کیا مرنا ہے، کھانے کو چھوڑو. جنت کی بشارت رسول کے زبان سے مل رہی ہے، اس سے بڑی کیا بات ہے. لہٰذا میں جنت کو پسند کرتا ہوں، دنیا کے میووں کے بجائے اللہ وہاں کی نعمتیں عطا فرمائیں گے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ تعالیٰ وہاں کا رزق عطا فرمائیں گے، اور وہاں کا رزق جانتے ہو ختم ہونے والا نہیں. دنیا میں پلیٹ میں کھانا ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کی نعمتیں لازوال نعمتیں، لازوال نعمتیں. ایک مرتبہ حضور نے آفتاب گرہن کی نماز پڑھائی. آفتاب گرہن کی نماز عجیب و غریب تھی حضور کی، اس کی بڑی تفصیل حدیثوں میں آتی ہے. بہت لمبی نماز تھی، کچھ لوگ تو بے ہوش ہو گئے، اتنا لمبا قیام تھا حضور. کیونکہ آفتاب گرہن میں جب تک آفتاب منجلی اور روشن نہ ہو جائے وہاں تک جو ہے نماز کو جاری رکھنا ہے. یہ اسلامی طریقہ ہے جس کو سائنٹسٹ اب پسند کرتے ہیں کہ یہ عجیب طریقہ بتائیں. ہم بھی نہ کہتے ہیں باہر مت نکلو، ادھر ادھر مت دیکھو، آفتاب کی طرف مت دیکھو. ارے آفتاب کو گرہن کیوں لگا؟ اللہ ناراض ہو رہے ہیں، غصے میں آ رہے ہیں، تو اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نماز میں آ جاؤ، عبادت میں آ جاؤ، انکساری میں آ جاؤ کہ اللہ آج کو اتنی فرما برداری کرتا ہے کہ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں نکلتا، لیکن میں نماز میں آگے پیچھے ہو جاتا ہوں، عبادت میں آگے پیچھے ہو جاتا ہوں. اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں اور بندہ بن کر حاضر ہوں اور دست بستہ کھڑا ہوں. یہ کرو. حضور آگے بڑھے اور ایک دم پیچھے ہٹ گئے. بعد میں حضور نے جو خطبہ دیا تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور ایک دم آپ محراب کے اندر آگے بڑھے تھے تو کیا تھا؟ جواب دیا کہ محراب میں اس لیے آگے بڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت تمثیلی بتائی اور اس کے اندر انگور کا ایک خوشہ مجھے جو ہے نظر آیا، جنت کی انگور کا خوشہ نظر آیا. میں توڑنے کے لیے گیا، پھر میں نے سوچا کہ نہیں لینا ہے، بغیر دیکھے میری بات پر مانے تو سچا ایمان اور یقین ہے، اس بنا پر میں نے وہ نمونے کا انگور کا خوشہ نہیں لیا. اگر وہ انگور کا خوشہ دنیا میں آ جاتا تو یہ خوشہ جب تک تم زندہ رہتے اور دنیا باقی رہتی وہاں تک یہ خوشہ تم کھاتے اور ختم ہی نہ ہوتا. یہ جنت کی نعمتوں کا حال ہے. ایسی لازوال نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وعدہ فرمایا ہے. اس لیے جنت والوں کو کامیاب کہا. اصحاب الجنت هم الفائزون. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کا وقت ہوا اور آئے. کہاں سے آئے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قبیلہ دوست سے آ رہا ہوں. مقصد کیا ہے؟ حلقہ بگوش ایمان ہونا، دامن مصطفیٰ تھام لینا، یہ میرا مقصد ہے.
کہ میں کامیاب ہو جاؤں دنیا اور آخرت میں، یہ میرا مقصد ہے، میں یہ مقصد لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اور سرکار میرے پیروں کا حال دیکھیے، زخموں سے چور ہیں میرے پیر، خون نکل رہا ہے، لیکن مقصد جو ہے بہت بڑا لے کے آیا ہوں۔ میرا دل جو ہے جو غیر اللہ میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو اللہ والا بنا دیجیے۔ لیکن حضور ایک شکایت اور بھی ہے کہ میرے پاس مال کے نام پر کچھ نہیں، خالی ایک غلام تھا۔ اس زمانے میں غلام بکا کرتے تھے، ایک مال کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ غلام بھی رات کو ہاتھ چھوڑا کے بھاگ گیا، میں اکیلا رہ گیا، میرا وہ مال تھا وہ بھی چلا گیا۔ حضور نے کہا پڑھو، اپنی خوشی سے پڑھو، دھرمانترن۔ آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے دھرمانترن۔ حضرت ابو ہریرہ کو کسی نے نہیں کہا، اللہ نے دل میں بات ڈالی آئے اور بغیر کسی زبردستی کے دین قبول کر رہے ہیں۔ سب صحابہ نے اسی طرح دین قبول کیا، اور دنیا میں جو بھی دین قبول کرتا ہے اسی شان کے ساتھ کرتا ہے۔ زبردستی ڈنڈے سے کسی کو قبول کروا نہیں سکتے، اور کروا لیں تو باقی نہیں کر سکتے۔ ڈنڈا ہٹے گا تو وہ بھی ہٹ جائے گا۔ اخلاق سے دین پھیلتا ہے، اعمال سے دین پھیلتا ہے، طلب سے دین آتا ہے، مجاہدوں سے ملتا ہے، بزرگوں کے اطوار سے آتا ہے۔ کہ حضور میرا غلام بھی بھاگ گیا ہے، فرمایا پہلے کلمہ پڑھ لو۔ کلمہ پڑھوا دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ لیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی کیالی میں آ گئے، جنت میں آ گئے، ایمان والے بن گئے، حلقہ بگوش ایمان بن گئے۔ اب ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو، جس مال کے لیے تم رو رہے تھے وہ بھی آ گیا۔ دیکھا تو پیچھے غلام مسکراتا ہوا آ رہا ہے دربار رسول میں۔ جب اس کو دیکھا تو بہت خوش ہو گئے، مال آیا، لیکن ایمان والی جو دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر نصیب فرمائی، اس کے سامنے یہ دنیا کیا چیز ہے اور یہ غلام کیا چیز ہے۔ حضور آپ گواہ رہے ہیں، میں نے آج جو ہے کفر سے آزادی پائی ہے دامن مصطفیٰ تھام کر، تو میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ میں اس کو اپنی غلامی سے آزاد کروں۔ یہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر لیا۔ پھر خیبر کے بعد آئے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5374 حدیثوں کا ذخیرہ اپنے سینے کے اندر جمع کیا ہے، لمبا واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دور آیا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ پیٹ بھر کھانے کو نہیں ملتا تھا اور غش کھا کر گر جاتے تھے۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے، فضائل اعمال میں لکھا ہے، علماء سے آپ نے سنا ہے۔ ارے گردن کے اوپر لوگ رکھتے تھے پیر کہ شاید ان کو جنون کا کوئی دورہ پڑا ہوگا، لیکن فرمایا جنون نہیں، بھوک کی بیتابی مجھے بے ہوش کر دیا کرتی تھی۔ آج دین کے لیے کوئی ہے ایسا کہ جو بیتاب ہو گیا ہو اتنا کہ اس کو بے ہوشی تاری ہوئی ہو؟ اللہ اللہ کتنا کھلا رہے ہیں، اللہ کتنا پلا رہے ہیں، اللہ بس اتنا کہتے ہیں کہ میرا کام کرتے رہو، میرا چھوٹا سا پروگرام ہے اس کے اوپر عمل کرتے رہو، پکے مسلمان بن کے رہو، تمہارا بال بیکا نہیں کر سکے گا، کوئی تمہیں بگاڑ نہیں سکے گا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ کے احکام پر ہمارا عمل ہوگا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں، جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب میں سے رومال نکالا۔ رومال تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہی، رومال نکالا، ناک صاف کی اور پھر مسکرائے۔ ارے بھائی کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا کرم سوچ رہا ہوں، اس کا احسان سوچ رہا ہوں، اس کی عطایا پہ غور کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ تیرے پاس
کھانے کے لیے چوسنے کے لیے گٹلیوں کے لالے پڑ گئے تھے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تھا۔ سوکھی کھجوریں کبھی مل جاتی تھی، کبھی سرکار لے جاتے تھے، کبھی جعفر لے جاتے تھے، کبھی حضرت ابو بکر کھانے لے جاتے تھے۔ یہ عالم تھا، کھانا بھی پیٹ بھر نہیں مل رہا تھا۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اسی کلمے کی برکت سے مجھے دنیا اتنی عطا فرمائی، اتنی عطا فرمائی، اتنا مال عطا فرمایا کہ وہ کپڑا جو بادشاہوں کو مشکل سے پہننا نصیب ہوتا ہے، اس سے ناک پوچھنا نصیب ہو گیا ابو ہریرہ۔ دین آنے سے دنیا جاتی نہیں، دین آنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ عبادت میں اللہ نے برکتیں رکھی، نماز کے ذریعے سے روزی کا اضافہ ہونے کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن نے اعلان کیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ نماز پڑھاؤ، روزی بڑھانے کا تقاضا کیا، بجٹ بڑھانے کا تقاضا کیا تو کہا بجٹ بڑھا مت کرو، عبادت کا بجٹ بڑھا دو تو تمہارا بجٹ بڑھ دے۔ تم نماز پڑھا دو، نفلیں پڑھا دو، اللہ سے مانگنا بڑھا دو تو ہمارے خزانے میں کمی کیا ہے؟ جب فرعون کو دے سکتے ہیں تو تم ہمارے نام لیواؤ، تم کو نہیں دے سکتے ہیں۔ جب قارون کو دے سکتے ہیں، حامان کو دے سکتے ہیں تو تم کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ فلاح کا جو مفہوم ہے وہ اتنا لیمیٹڈ نہیں ہے کہ خالی کامیابی کہہ دیں اور اس کے اندر آ جائے۔ ایسی کامیابی جو آخرت میں بھی نصیب ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن کریم میں فرمایا۔ سورہ بقرہ میں دیکھیے کیا فرماتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کی تفسیر شروع کریں گے تو ابھی گھنٹے ہو جائیں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ تمام اوصاف ایمان والوں کے ذکر فرمانے کے بعد اعمال اور عقائد اور اخلاق کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم۔ یہ پروگرام پر جن لوگوں نے عمل کر لیا وہ رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور حقیقت میں یہ ہیں فلاح پانے والے۔ یہاں فلاح کا تذکرہ کیا اور ہر وقت ہم اذان کے اندر حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ ارے میں کاروبار کر رہا ہوں، میں دفتر میں بیٹھا ہوں، میں دکان میں بیٹھا ہوں، آپ نماز پڑھنے بلا رہے ہیں، نوٹوں کا کیا ہوگا، پیسوں کا کیا ہوگا، مال کا کیا ہوگا؟ فرمایا یہ تو معمولی چیز ہے، کیوں بلا رہے ہیں وہ تو سوچو۔ فرمایا حی علی الفلاح، تو میں ہمیشہ کی نجات دلانے کے لیے، ہمیشہ کی کامیابی دلانے کے لیے ہم بلا رہے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ کامیابی کا بہترین تمغہ ہے جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو دلوں کی صفائی اصل ہے، اور دلوں کی صفائی ذکر اللہ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ہمیں حضرت حاجی اسماعیل صاحب علانہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے 2 سالوں میں کئی مرتبہ، چونکہ بیچ میں یہ کووڈ کا سلسلہ آ گیا، اس وجہ سے حاضری نہیں ہو سکی، وہ بار بار دعوت دیتے رہے۔ پھر آپ تمام حضرات کی طرف سے مجھے پرزور دعوت دی، انہوں نے حکم دیا، دعوت تو کیا حکم دیا، اور بلایا اور یاد کیا۔ اسی برکت سے الحمدللہ آج ہم لوگ جمع ہوئے، اور یہ بھی حکم دیا ہے انہوں نے کہ تھوڑی دیر لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیا جائے، اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اب روشنیاں بند کر دی جائیں، اور جب تک ذکر اور دعا ختم نہ ہو روشنی آن نہ کریں۔
اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مسافر کی زحمت نہ فرمائیں، میں سلام کر لوں گا، آپ جواب دے دیں اور ہمیں راستہ دے دیں۔ یہاں کی جنتا اور یہاں کے لوگ بہت سمجھدار ہیں، اتنے سے اشارے میں سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں میرے لا الہ الا اللہ، 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 وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين
وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لأن تيسير كل عسير عليك يسير. سهل يا إلهنا كل صعب بحرمة سید الابرار سهل. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما. اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے، دیندار بنا دے. اے اللہ ہدایت والی زندگی عطا فرما، ایمان کا قدردان بنا دے، ہمیں با اخلاق بنا دے، ہمیں با حیا بنا دے. ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین تیری یادوں والی زندگی عطا فرما، ذکر والی زندگی عطا فرما. اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق شوق عطا فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. اے اللہ ہمیں احساس نصیب فرما. اے اللہ دینی بیداری نصیب فرما. اے اللہ معصیات اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے زبان کے اور آنکھوں کے اور کانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے الہ العالمین در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں اور اپنے دروازے سے اگر تو نے نکال دیا تو کوئی اور دروازہ نہیں ہے. اے الہ العالمین اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما. رحم کی بھیک دے دے، کرم کے فیصلے فرما دے. اے الہ العالمین اگر تو نے عطا فرمایا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن بگڑوں کی بگڑی بن جاتی ہے. اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے. اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے. امت کے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دے اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. حاجی یونس منصوری صاحب بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. برحمتک یا